بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آئی ایس پی آر نے انڈیا کے وزیر دفاع، آرمی چیف اور ایئر چیف کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پڑوسی ملک کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جارحیت کے لیے من گھڑت بہانے تراشنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان سرکریک کے قریب علاقوں میں فوجی انفراسٹرکچر تعمیر کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے تاحال اس دعوے پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ پاکستانی فوج نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اسے انڈین سیکیورٹی اداروں کی اعلیٰ قیادت کی غیر حقیقی اشتعال انگیز اور جنگی جنون پر مبنی بیانات پر گہری تشویش ہے۔ پاکستانی آرمی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے بیانات جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا ہے کہ مئی میں انڈین جارحیت نے دونوں ایٹمی طاقتوں کو جنگی تصادم کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ شاید انڈیا اپنے تباہ شدہ لڑاکا طیاروں کے ملبے کو بھول چکا ہے۔ پاکستانی فوج نے خبردار کر دیا ہے کہ انڈین وزیر دفاع، آرمی اور ایئر چیف کے اشتعال انگیز بیانات مستقبل میں بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بن سکتے ہیں، اور ایسے میں پاکستان پیچھے نہیں رہے گا، ہم بلا جھجک جواب دیں گے۔ پاکستانی فوج نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج میں یہ صلاحیت اور عزم ہے کہ لڑائی کو دشمن علاقے کے ہر کونے میں لے جائے۔ پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ جہاں تک پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی بات ہے تو انڈیا کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایسے حالات پیش آئے تو دونوں کا نقصان ہوگا۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ریاست گجرات میں ایک فوجی اڈے پر تقریب میں شرکت کی تھی جس میں انڈین آرمی کے سربراہ سمیت دیگر سینئر رہنما موجود تھے۔ اس دوران انہوں نے پاکستان کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آزادی کے 78 سال بعد بھی پاکستان بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی انڈیا کی بار بار کوششوں کے باوجود سرکریک سیکٹر پر تنازعات پیدا کر رہا ہے۔ انڈین وزیر دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اس سیکٹر میں فوجی بنیادی ڈھانچے کی حالیہ توسیع بدنیتی کی عکاسی کرتی ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے ایک گھٹیا سی بڑک مارتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پاکستان اس سیکٹر میں کسی قسم کی مہم جوئی کرنے کی ہمت کرتا ہے تو جواب اتنا شدید ہوگا کہ یہ تاریخ اور جغرافیہ دونوں کو بدل دے گا۔ 1965 میں انڈین فوج نے لاہور پہنچ کر ہمت کا مظاہرہ کیا اور 2025 میں پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کراچی جانے والی سڑک بھی کریک سے گزرتی ہے۔ اس کا جواب میں صرف یہی دوں گا کہ گھٹیا لوگوں کی گھٹیا بڑکیں، اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ کاش 1965 اور 1971 میں سوشل میڈیا بھی ہوتا تو ان کی اصل اوقات وہیں پہ پتہ چل جانی تھی کہ یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ دشمن ذوق کا ہونا چاہیے۔ حالانکہ انڈیا جتنا بڑا ملک ہے اس کا تو علاقے میں رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ ارد گرد کا ہر ملک اس کو الٹے ہاتھ کا تھپڑ مار کر چلا جاتا ہے، اور یہ اتنا بے شرم ہے کہ اپنی بے عزتی بھی محسوس نہیں کرتا۔ انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کے سیاستدانوں کو اگر کان پکڑا کر جوتے بھی مارے جائیں تو بھی اپنی بے عزتی محسوس نہ کریں۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کے 6-7 طیارے مار گرائے ہیں اور یہ بے شرمی سے ڈھیٹوں کی طرح بڑھ کے مار رہے ہیں۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، میں تو صرف یہی کہوں گا۔ اس سے پہلے انڈین آرمی چیف نے بھی راجستھان میں فوجی دستوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو دنیا میں نقشے میں اپنی جگہ پہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ انڈین آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اگر آئندہ کوئی تنازع ہوا تو انڈیا اس صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا جو آپریشن سندور 1 کے دوران دکھایا گیا تھا۔ اور اس سے پہلے انڈین ایئر فورس IAF کے سربراہ ایئر مارشل امر پریت سنگھ نے ایک بار پھر گھٹیا ترین دعویٰ کیا تھا کہ مئی میں آپریشن سندور کے دوران
پاکستان کے 4 سے 5 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر F-16 تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور مضحکہ خیز دعویٰ کیا تھا کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں 300 کلومیٹر اندر طویل کارروائی کی گئی، جس میں پاکستان کی فوجی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا گیا، جبکہ پاکستان نے انڈیا کے اس دعوے کو گھٹیا ترین دعویٰ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بھی پاکستانی طیارے کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی کوئی طیارہ تباہ ہوا۔ پوری دنیا جانتی ہے، انڈیا نے دوستو اس تنازعہ میں اپنے طیارے گرائے جانے کے حوالے سے کبھی کوئی واضح بیان نہیں دیا۔ اس سے اندازہ کر لوں کہ یہ لوگ کتنے تعصب پسند ہیں۔ ہاں، البتہ انڈین مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان نے پاکستان کی جانب سے طیارے گرائے جانے کے دعووں کے بارے میں جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ طیارے گرائے گئے، بلکہ یہ کہ وہ کیوں گرائے گئے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نمبرز اہم نہیں ہوتے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان دوستو کئی دہائیوں سے بعض سرحدی علاقوں میں تنازعات موجود ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ زیر بحث علاقے کشمیر اور لداخ ہیں، مگر ایک اور خطہ جس کی تقسیم کئی دہائیوں سے بحث کا موضوع رہی ہے وہ سر کریک سیکٹر ہے۔ سر کریک پاکستان کے صوبہ سندھ اور انڈیا کی ریاست گجرات کے درمیان واقع 296 کلومیٹر طویل دلدلی زمین ہے، جس پر دونوں ممالک کے اپنے اپنے دعوے ہیں۔ سر کریک کا مطلب سمندر میں موجود ایک تنگ خلیج ہے۔ سر کریک انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک تنگ اور دلدلی خلیج ہے جو بحر عرب سے جڑی ہوئی ہے۔ پہلے اس کا نام تھا بن گنگا، جسے بعد میں برطانوی دور میں سر کریک کا نام دے دیا گیا۔ یہ علاقہ تب سے ہی تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ سادہ الفاظ میں تنازعہ دوستو یہ ہے کہ دونوں ملک سمندری سرحد کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ سرحد کی لکیر خلیج کے وسط سے کھینچی جائے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ سرحد اس کے ساحل سے کھینچی جائے، کیونکہ برطانوی حکومت نے 1914 میں اسے غیر بحری یعنی جہاں بحری جہاز نہیں چل سکتے علاقہ قرار دیا تھا۔ 1913 اور 1914 کے درمیان کیے گئے سروے میں ممبئی پریزیڈنسی نے ایک قرارداد جاری کی تھی۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ سر کریک ایک دلدلی علاقہ ہے، اس لیے اس کی حدود کا تعین مرکز سے نہیں بلکہ ساحل سے ہوگا، یعنی مشرقی کنارے سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری سر کریک سندھ کی طرف چلی گئی۔ آزادی کے بعد پاکستان اس فیصلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن انڈیا کا کہنا تھا کہ سرحد خلیج کے وسط یعنی درمیانی راستے میں ہونی چاہیے۔ انڈیا نے اس کے پیچھے بین الاقوامی سرحدی قانون اور سمندر کے قانون پر اقوام متحدہ کے کنونشن UNCLOS کے اصول کا حوالہ دیا۔ اس اصول کو دوستو تھل ویگ کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر دو ملکوں کے درمیان کوئی دریا یا خلیج ہو تو عام طور پر اس کے ذریعے سرحد کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ دلدلی اور غیر سمندری زمین ہے اس لیے اس پر یہ اصول لاگو نہیں ہوگا، لیکن انڈیا کا کہنا ہے کہ یہاں سے بحری جہاز بھی گزر سکتے ہیں، اس لیے ساحل سے سرحد کی حد بندی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر سرحد کی لکیر دوستو درمیان سے کھینچی جائے تو انڈیا کو سمندر کا ایک بڑا حصہ مل جائے گا، جبکہ لکیر کو کنارے سے کھینچا جائے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ یہ علاقہ دوستو اقتصادی اور علاقائی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ خصوصی اقتصادی زون ہے، یعنی پانی یا سمندر کی سطح پر موجود وسائل، سمندر کے نیچے کی زمین اور اس کے معدنیات، تیل اور گیس کے ذخائر بھی اہم ہیں، کیونکہ یہ علاقہ تیل اور قدرتی گیس سے مالا مال سمجھا جاتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان دوستو دونوں اقوام متحدہ کے کنونشن لا آف دا سی کے رکن ہے۔ اس معاہدے کے تحت تمام ممالک کو 2009 تک اپنے سمندری تنازعات کو حل کرنا تھا، بصورت دیگر متنازع علاقہ بین الاقوامی پانی قرار دیا جائے گا۔ لیکن رکن ہونے کے باوجود انڈیا اور پاکستان سر کریک کو اپنے درمیان ایک مسئلہ قرار دیتے ہیں اور اس تنازع کو کسی بین الاقوامی عدالت میں نہیں لے جانا چاہتے۔ دونوں ممالک کے درمیان 2015 تک اس مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ 1995 اور 2005 میں ہونے والی بات چیت کے مثبت نتائج سامنے آئے تھے،
لیکن یہ معاملہ تعطل کا شکار رہا اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے بعد انڈیا کو اس علاقے کی بات کرتے ہوئے ہی شرم آنی چاہیے۔ وہ کس منہ سے اس علاقے کی بات کر رہا ہے؟ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا سرگریک کے علاقے میں پاکستان کے فوجی انفراسٹرکچر کی توسیع کا دعویٰ کتنا اہم ہے۔ راج ناتھ سنگھ کا دوستو یہ بیان بہت ہی غیر معمولی ہے، کیونکہ سرگریک کا معاملہ اب متعلقہ نہیں رہا۔ 1990 کی دہائی میں سرگریک ایک گرما گرم موضوع تھا، لیکن اب یہ ایک مردہ موضوع بن چکا ہے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہم بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرتے ہیں، ہم اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے یہاں انفراسٹرکچر بھی بنا رہے ہیں۔ دوستو، یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ یہ کس قانون کی پاسداری کرتے ہیں؟ ہر قانون اسرائیل کی طرح تو یہ لوگ توڑتے ہیں۔ انڈین تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ راج ناتھ سنگھ کا بیان پاکستان کو یہ پیغام دینے کی کوشش ہے کہ سعودی عربیہ کی جانب سے کسی بھی طرح کے مبینہ دباؤ کو انڈیا زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ بہرحال دوستو، پاکستان آرمی نے اپنے نئے بیان میں کہا ہے کہ مئی میں انڈین جارحیت نے دونوں ایٹمی طاقتوں کو جنگی تصادم کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ شاید انڈیا اپنے تباہ شدہ لڑاکا طیاروں کو ملبے کو بھول چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا ہے کہ بات چیت کے بعد اسرائیل نے انخلا کی ابتدائی لائن پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اس بارے میں حماس کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس کی تصدیق کے بعد جنگ بندی فوری طور پر مؤثر ہو جائے گی اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے دوستو، صدر ٹرمپ نے حماس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ حماس تیزی دکھائے ورنہ تمام شرائط ختم ہو جائیں گی، جبکہ حماس نے صدر ٹرمپ کے منصوبے کے بعض نکات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا ہے۔ گلوبل سمود کی کشتی ماریا کرسٹن کے اطالوی کپتان توماسو بورٹولازی نے اسرائیلی فوج کی جانب سے گرفتار کیے جانے کے بعد دوستو جیل میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ اسرائیلی جیل سے رہائی کے بعد ترکیہ پہنچنے پر ان کا کہنا تھا کہ وہ اس لیے اس قافلے میں شامل ہوئے تھے کیونکہ ان کے خیال میں یہی وہ بہترین کام تھا جو وہ فلسطینیوں کے لیے کر سکتے تھے۔ توماسو کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جیل میں گزرا وقت بہت ہی سخت تھا، ان کے ساتھی ترکیہ سے اور ان میں تقریباً سبھی مسلمان تھے۔ توماسو کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھی جب جیل میں نماز ادا کرتے تو اسرائیلی فوجی انہیں روکتے تھے، انہیں اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ توماسو کا دوستو اب کہنا ہے کہ انہوں نے خود اس کا انتخاب کیا اور وہ بہت خوش ہیں، انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا یہ دوسرا جنم ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع نے بھارت کی اعلیٰ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اشتعال انگیز بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دفعہ بھارت انشاءاللہ اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ کو بحال کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اتنی فیصلہ کن شکست کے بعد جس کا سکور 6-0 رہا ہو، اگر دوبارہ کوشش کی تو سکور پہلے سے کہیں زیادہ آگے ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں عوامی رائے تاریخ کی بدترین شکست کے بعد حکومت کے خلاف ہوئی اور مودی اور اس کا ٹولہ جس طرح اپنی ساکھ کھو بیٹھا، اس کا پریشر لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ دوستو کاش 1965 اور 1971 میں بھی سوشل میڈیا ہوتا تو بھارت اس وقت تک خاک میں مل گیا ہوتا۔ جتنا بڑا ملک اتنا ہی چھوٹا ذہن۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اس دفعہ بھارت انشاءاللہ اپنے طیاروں کے ملبوں میں دفن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے لیے امداد لے کر جانے والے گلوبل سمود قافلے میں سوار سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد خان تاحال اسرائیلی فوج کی حراست میں ہیں۔ پاکستان پاکستانی شہریوں کی حفاظت اور واپسی کے لیے عالمی شراکت داروں سے رابطے میں ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ مقامی قانونی ضوابط کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت سے ڈیپورٹیشن آرڈر
جاری ہونے کے بعد ان کی واپسی فوری بنیادوں پر ممکن بنائی جائے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔